سراج اورنگ آبادی کی شاعری میں جو بہت قیمتی اور بہت تخلیقی اور بنیادی عناصر ہیں وہ 2-3 ہیں، اور انہی کی فلاورنگ کے نتیجے میں، انہی عناصر کی نشو و نما کے نتیجے میں اردو پھر بڑی شاعری پروڈیوس کرنے کے لائق ہوئی۔ اس میں پہلا جو ہے کہ سراج اورنگ آبادی نے ولی دکنی کی طرح انسانی تعلق کو روحانی طرز احساس سے محسوس کر کے دکھایا۔ یہ کسی بھی شاعر کے لیے ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی تہذیب کی نمائندگی کی پوزیشن قبول کر لے کہ وہ انسانوں کے درمیان پائے جانے والے نظام تعلق کو ایک روحانی طرز احساس تک پہنچا کے دکھا دے۔ تو سراج اس اعتبار سے شاید ولی سے زیادہ مکمل شاعر ہیں کہ ان کی شاعری زیادہ تر انسانی تعلق کی شاعری ہے، یعنی ان کا محبوب مجازی ہے۔ ان کی شاعری کا کچھ حصہ متصوفانہ ضرور ہے، لیکن ان کی شاعری کا جو بیسک تھیم ہے عشق اور محبت کا، اس عشق کے مضمون کے دونوں کردار آدمی ہیں۔ تو ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے انسانی محبوب اور انسانی عاشق کے پولز پر بننے والی دنیائے عشق میں جو آب و ہوا کا نظام ہے وہ روحانی رکھا، یعنی انسانی تعلق کے محسوس ہونے کا پورا پیٹرن، انسانی تعلق کے مرتبے کو جاننے کا پورا شعور، یہ سارا کا سارا وہی ہے جو اللہ کے ساتھ متعلق ہونے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ تو ہر تہذیب جو ہے وہ اور باتوں کے ساتھ ساتھ وحدت تعلق کی قدر پر بھی استوار ہوتی ہے۔ جس تہذیب کا نظام تعلق ایک ہی مرکزی نقطے کے گرد بننے والا متحرک دائرہ نہ ہو، وہ تہذیب بہت دیر تک اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو یہ لوگ اس تہذیب کے نمائندے کے طور پہ بھی کامیاب رہے، اور پھر شاعری تعلق کی گہرائیوں میں سیر کرنے اور تعلق کے مناظر کو اعلیٰ سطح پر تخیل کرنے اور تعلق کے حاصلات کو عمدگی سے ایکسپریس کرنے کے جس فن سے عبارت ہے، اس فن کی بھی ساری معنوی اور سوری نمو کا نظام اسی تہذیبی قدر وحدت پر چل رہا ہوتا ہے، جہاں میرے اندر اچھا اور برا لگنے کا پورا نظام احساس ایک تنظیم اور ربط اور ترتیب کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو سراج اورنگ آبادی کا اردو شاعری پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس معاملے میں شاید وہ اردو کے ابتدائی شاعروں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے انسانی عشق کو، یعنی انسانی عاشق اور انسانی محبوب کے درمیان پائے جانے والے تمام احوال تعلق اور کیفیات محبت کو ایک ایسی اسپرٹ کے ساتھ محسوس کیا اور ایکسپریس کیا جو اسپرٹ تعلق باللہ کے تجربے سے گزرے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے فلفلنگ بنانے کے بعد انسانوں کی سب سے بڑی اجتماعی ضرورت یعنی نظام تعلق کی تشکیل میں بھی ایک فعال عنصر یا جوہر کا کام کرتا ہے۔ تو یہ سراج کا ایک بہت بڑا وصف ہے۔
دوسرا، ان کے یہاں تخیل نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے. ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. لیکن یہ تخیل کی کمی کو احساس کی صداقت، سادگی اور شدت سے پورا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ویسے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک زبان کی شعری روایت ابھی پوری طرح اپنا پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہوئی ہو تو وہاں تخیل کے نمونے کم ہوتے ہیں. ہر زبان کی شاعری کے ابتدائی نمونوں میں تخیل کی کارفرمائی کم ہوتی ہے، احساسات کی نزاکتیں اور سچائیاں اور صداقتیں اور شدتیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس زبان میں ابھی پیچیدہ ادراک اور پیچیدہ اظہار والا نظام پیدا نہیں ہوا ہوتا. تو جب تک زبان پیچیدہ اظہار و ادراک کا سسٹم پیدا کرنے اور جنریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اس وقت تک اس زبان سے تربیت اور نمو پانے والے شعور میں پیچیدہ تخیلات کی سمائی اور اس زبان کے بولنے والوں کی گفتار میں پیچیدہ تصورات کے اظہار کے مواقع نہیں پیدا ہوتے. یہ مطلب ہر روایت میں ایسے ہی ہے. تو لیکن اس کے باوجود کچھ تخیل کی پرچھائیاں فارسی کے ترجمے کے طور پر تو ہیں، لیکن یہ کہ جس کو ہم کہیں اردو کی شعری روایت اپنے خصائص کے ساتھ، تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو سراج احساس کو اتنا بامانی اور اس کے اندر ایسا ذہنی پن پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کو محسوس کرنے کے بعد تخیل نہ ہونے کی شکایت نہیں پیدا ہوتی اس شاعری کے تربیت یافتہ ریڈر میں. اب ہم لوگ تو عادی ہو گئے ہیں نا، ہمارے سامنے تو کئی روایتیں بن چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں، تو ہم شعر کے قاری کی حیثیت سے پیچیدہ سے پیچیدہ، باریک سے باریک خیال کو اپریشیٹ کرنے کے لائق ہو چکے ہیں، بلکہ لائق ہی نہیں ہو چکے، اس بات کے عادی بھی ہو چکے ہیں کہ ہر شعر میں، ہر پوئٹک ڈسکورس میں تخیل کا کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ایسے ریڈر کے لیے بھی سراج کے یہاں بیان ہونے والا احساس اپنی سادگی کے باوجود ایک طرز معنویت، ایک روح معنویت ایسی ضرور رکھتا ہے جس کی بنیاد پر تخیل سے مانوس ذہن بھی اطمینان حاصل کر لیتا ہے جیسے اس نے کوئی بات سمجھ لی ہو. تو بڑے شاعروں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سادہ احساسات کے اظہار میں کوئی ایسی نئی چیز ڈال دیتے ہیں، کوئی ایسا تاثیری پہلو رکھ دیتے ہیں کہ وہ احساس میرے اندر منتقل ہو کر میرے ذہن کو بھی سرشار کر دیتا ہے. مطلب وہ احساس میرے اندر منتقل ہو کر میرے ذہن کے لیے بھی کچھ نئے معانی کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو سراج بلا شبہ اس طرح کے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے معمول کے احساسات میں بھی ایک ذہنیت پیدا کر کے دکھا دی. تو جیسے مطلب مجھے ان کو ابھی تازہ ہی میں ابھی انہیں دیکھ رہا تھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک جینوین شاعر جو ہے وہ اپنے متعصب سے متعصب قاری کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیتا ہے.
مثال طور پہ ہم پوری شعریات، اس کی تکنیک، اس کے داخلی اور لفظی محاسن سے شاید ضروری حد تک واقف اور یقیناً اس سے پوری طرح مانوس لوگ ہیں نا، تو ہمارے بڑی شاعری یا اچھی شاعری کے بارے میں کچھ معیارات ہیں جن کے بارے میں ہم رفتہ رفتہ بے لچک سے ہو گئے ہیں. یعنی ہمارا فن شعر کا ایک تصور ہے، مضمون شعر کا ایک تصور ہے، کل شعر کا ایک تصور ہے، اور وہ تصور ہماری اس عادت کی وجہ سے اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر شاعر کو پڑھتے وقت اپنے اندر پہلے سے موجود معیارات کو اس پر اپلائی ضرور کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا شاعر آتا ہے، وہ ہمیں ہمارے تمام معیارات سمیت ایک آندھی کی زد میں آئے ہوئے پتے کی طرح اڑا لے جاتا ہے. تو سراج میں یہ تخلیقی وفور ہے کہ یہ آپ کے موجودہ شعری، تنقیدی اور تخلیقی تعصبات کو ایک کنارے پر رکھ کر آپ کے اندر اپنی قبولیت کے لیے نئی جگہ بنوا لیتے ہیں. واضح ہے نا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. آج ابھی مسجد سے نکلتے وقت میں نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ ایسی باتیں زبان سے نکلوا دینا کہ جو سمجھدار بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائیں. تو اللہ کرے یہ دعا قبول ہو گئی ہو. اب جو نہیں سمجھ رہا پھر وہ سمجھے کہ وہ سمجھدار بچہ بھی نہیں ہے. اور یہ جیسے تیسرا گو کہ یہ ضمنی ہے، بنیادی وصف ہم پہلے بیان کرائے. تیسرا وصف سراج کی شاعری میں نادر وصف وہ یہ ہے کہ انسانی تعلقات اگر عشق کے پیراڈائم میں وصل اور ہجر کے پرسپیکٹو سے بیان ہوں تو ان میں ابتذال ضرور پیدا ہوتا ہے. یعنی انسانوں کے درمیان چلنے والی روایت عشق ممکن نہیں ہے کہ اپنے احساس اور اپنے اظہار کے کسی مرحلے پر ابتذال کا شکار نہ ہو. یعنی انسانوں کے درمیان عاشقانہ تعلق، انسانوں کے درمیان عاشقانہ تعلق ممکن نہیں ہے کہ اپنے ہر جزء میں، اپنے ہر حال میں ابتذال اور گراوٹ سے پاک ہو. واضح ہے یہ بات. کسی آدمی کی کشش میں کا میرے شعور اور میرے احساسات پر غلبہ پا لینا، مجھے اپنے ٹرانس میں لے لینا، اس کے نتائج گراوٹ والے ہو کر رہتے ہیں، یا اس کے بعض نتائج گراوٹ سے مناسبت رکھنے والے احساسات، تصورات، خیالات اور احوال پیدا کر کے رہتے ہیں. کیونکہ جب تک ایک عنصر ابتذال نہ ہو کوئی آدمی دوسرے آدمی کا عاشق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنے اکثر اجزاء میں سبلائم ہو، لیکن اس میں 1% جز ابتذال کا، گراوٹ کا، پستی کا، پروفینٹی کا ضرور ہوگا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانی تعلق جن احساسات سے محسوس ہوتا ہے، جن احوال و کیفیات میں خود کو ڈھالتا ہے، ان احساسات اور احوال و کیفیات میں اگر نفس کی ایک لذت اندوزی اور نشاط اندوزی کی قوت کار فرما نہ ہو تو وہ احساسات وہ اٹھان پیدا ہی نہیں کر سکتے جس اٹھان کو ہم عشق کہتے ہیں. واضح ہے نا؟ تو یہ مجبوری ہے انسانی عاشق و محبوب میں، یہ مجبوری ہے. تو
ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس تعلق کے دائرے میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ اپنے انسانی محبوب کا پوری طرح وفادار اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ اور اس کی طرف پوری طرح لپکنے والا بنے ہوئے بھی اس تعلق میں ابتذال کی چھوٹ نہیں پڑنے دی، اس تعلق کے کسی بھی پہلو میں گراوٹ کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، اور اپنے محبوب میں کسی طرح کی الوہیت پیدا کرنے سے بھی پرہیز کیا۔ جیسے دانتے نے اپنے محبوب کو بڑا سبلائم حالت میں رکھا، اس کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ جیسے عارفانہ احوال جیسا بنا کے دکھایا، لیکن یہ کہ اس نے اپنی محبوبہ کے اندر کچھ الوہی عناصر ڈال دیے تھے، اور ان الوہی عناصر ہی کو اپنے لیے موجب عشق بنایا تھا۔ تو وہ تو جیسے پیر مرید کا تعلق ہوا، وہ عاشق اور محبوب کا انسانی تعلق نہیں ہوا، واضح ہے نا، وہ تصوراتی محبوب تھا۔ لیکن جہاں یہ معلوم ہو کہ اس محبوب کا پتہ پوسٹل ایڈریس یہ ہے، اس محبوب کے ساتھ تعلق کی تمام ضروری فطری انسانی تفصیلات کو اظہار کرتے رہنے کی حالت میں بھی کسی ایک حرف میں بھی گراوٹ کا اثر نہ آنے دینا، یہ بہت تربیت یافتہ نفس کی بات تو ہے ہی، یہ بہت زیادہ اپنی تہذیب کے اصول وحدت تعلق میں کھپ جانے کا ثبوت بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب ہماری تہذیب کا اصول کیا؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت۔ ٹھیک ہے نا، تو جس محبوب جو اللہ کی محبت سے محبوب نہیں ہے، تو وہ گویا ہماری تہذیب کے نظام تعلق کا بوجھ اٹھا سکنے والے جوہر محبت سے محروم ہے، واضح ہے نا۔ تو سراج اس کی بہت ہی عمدہ، بہت کنونسنگ، بہت پرتاثیر اور بہت گہری مثال ہیں۔ اور چوتھا وصف ہے کہ ان کے یہاں زبان کی صفائی کا عمل جیسے بہت حد تک ہو چکا تھا۔ ان کے یہاں زبان میں اردو پن کا عنصر بہت زیادہ واضح اور غالب حالت میں موجود نظر آتا ہے۔ جیسے دکنی شعراء کی زبان میں اردو پن نہیں دکھائی دیتا، سراج کی زبان میں اردو پن نظر آتا ہے، یعنی اردو لسانیاتی مزاج، اردو کا نظام توصیف، اردو زبان سے مطلب اردو زبان سے تعلق رکھنے والے نفس کے احوال۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زبان کے فرق سے نفس کے احوال اور ذہن کے تخیلات میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر زبان اپنے مخصوص احساسات اور مخصوص خیالات رکھتی ہے۔ تو سراج کے یہاں آ کر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب اردو نے اپنے مخصوص احساسات و تصورات جنریٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب اردو میں وہ لسانیاتی سکت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ زبان بولنے والے ایک منفرد شخصیت میں ڈھل سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس زبان کو بولنے والوں کی اجتماعیت سے ایک تہذیب جنم لے سکتی ہے۔ تو سراج کے یہاں یہ دروازے جیسے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جیسے جدید اصطلاح ہے کہ ان کے یہاں لسانی تشکیلات کا عمل بھی بہت تخلیقی انداز میں آگے بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب بعض مرتبہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوسٹ ماڈرن شاعری پڑھ رہے ہیں۔ میں جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ مجھے عجیب سا لگا کہ یہ ممکن ہے کہ 100 برس بعد کا کوئی شاعر اس لہجے اور اس
لہن میں یا اس لسانیاتی بناوٹ میں شعر کا ہے جو 200 برس سے آپ اس میں دیکھیں گے عجیب سا ہے، یہ زبان کی کنسٹرکشن عجیب سی ہے کہ ہے کہاں چیرے زری والا، ہے کہاں چیرا، چیرا کس کو کہتے ہیں؟ چیرا زلف کو کہتے ہیں، ہے کہاں چیرے زری والا، چشم بلبل کی بکتری والا۔ اب یہ جو وصف والا کہنا، یعنی وصف بکتری وصف ہے نا، وصف کے آگے والا کہہ کر موصوف کا ایک اسمی اسٹرکچر بنانا، یہ آج اردو کے لیے نیا ہے۔ مطلب آج بھی اگر کوئی خوبصورتی سے کرے تو وہ اردو پر احسان کرے گا۔ یہ 200 برس پہلے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہاں چیرے زری والا، چشم بلبل کی بکتری والا، یعنی وہ زرین افشاں لگی ہوئی زلف والا کہاں ہے جسے دیکھ کر بلبل آنکھیں موند لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کا حسن آنکھیں کھولنے کی دعوت نہیں دیتا بلکہ آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں بالکل انسانی ماحول ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ظہور کا مضمون نہیں ہے، ظہور حق کا۔ چیرے زری کہہ کر انہوں نے بتا دیا کہ یہ بالکل آدمی ہے۔ چیرے زری ظاہر ہے کہ حق کے لیے تو نہیں استعمال ہو سکتا نا، تو اس کا مطلب بالکل آدمی ہے، لیکن اس آدمی میں شدت حسن ایسی ہے کہ وہ اللہ کے ظہور پر ایمان لانے کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو اور نرگسے شوخ چشم ہے باغی، اب دیکھیں ان میں کتنی تازگی ہے، آج کے اس میں بھی تازگی دیکھیے۔ نرگسے شوخ چشم ہے باغی، باغی کا کتنے مہارت سے استعمال کیے۔ باغی کے یہاں 2 معنی ہیں، ایک معنی تو سب کو آتے ہوں گے، دوسرا کیا ہے؟ ہاں چاہنے والا کہہ رہے ہیں۔ نہیں یار، یہ معنی تو ڈکشنری میں بڑھانے پڑیں گے، ابھی تک تو ہیں۔ باغی کا ایک مطلب تو باغی ہوتا ہے بغاوت کرنے والا، باغی باغ کی نسبت سے بھی ہے، یہ یائے نسبتی بڑھا دی باغ میں، یعنی باغ والی نرگس۔ تو کتنی زبردست قدرت کلام ہے کہ نرگس شوخ چشم، شوخ اور باغی میں بھی دونوں رعایتیں۔ شوخ اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں اچھا ہو، گرفت سے باہر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو ہے گرفت سے باہر ہونا وہ بغاوت کرنے والے کے مضمون سے نزدیک لے آتا ہے، دیکھنے میں اچھا ہونا باغ کی نسبت کو ابھار دیتا ہے۔ دیکھیں آپ 2 رعایتیں 2 الفاظ میں ملحوظ رکھنا، یہ کم قدرت کلام نہیں ہے کہ نرگس شوخ چشم ہے باغی، ہے کدھر چشم ابہری والا، کہ جب سے وہ باغ میں اسے باغ میں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، تو اس کے نہ آنے کی وجہ سے نرگس نے اپنے آنکھ کے نابینائی کو فراموش کر کے اپنے آپ کو آہو چشم سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی نرگس اپنے اندھے پن پر رونے کی بجائے اپنی آنکھوں پر اترانے لگی ہے کہ میری آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کیونکہ اس نے باغ کا چکر لگانا چھوڑ دیا ہے۔ تو ذرا اس کو بلاؤ جس کی آنکھیں اصل آنکھیں ہیں، اس کو بلاؤ تاکہ نرگس اپنے اس باغیانہ دعوے سے دستبردار ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہنے، دل دہی کا خیال کیا جانے، دل دہی کا خیال کیا جانے، نام جس کا ہے دل بری والا۔ اب دل بری والا کہنا یہ ناممکن کام ہے۔ دل دہی کا مطلب ہے دل دینا، ایک مطلب ہے دل دینا، دل دادن، دل دینا یعنی عاشق ہونا، اور ایک مطلب ہے دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال کرنا،
یعنی دل جوئی کرنا، دونوں مطلب یہاں پر ہیں کہ وہ دل دینے یا دل رکھنے کا خیال کیا جانے، اس کے دل میں تو کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم بھی کسی پہ عاشق ہو جائیں یا کسی کا دل رکھ لیں، اس کے عشق کو قبول کر لیں۔ کیوں کہ نام جس کا ہے دل بری والا، ان کا تو نام ہی دل کو اچک لے جانے والا ہے۔ یعنی کمال ہے کہ جس کا نام ہی دل کو اچک لے جاتا ہے، دل کو لوٹ لے جاتا ہے، اس نام کا شخص بھلا دل واپس لوٹائے گا، بھلا وہ خود کسی کو اپنا دل دے گا، بھلا وہ کسی کے جذبات و احساسات کا لحاظ رکھے گا۔ یہ بہت کمال کا ہے کہ اگر اسم ہی سے ایک بات واضح ہو جائے تو کوئی مسمى اپنے اسم سے بننے والے حدود کو توڑ نہیں سکتا۔ اور یہ شعر مطلب ایسا ہے کہ یہ کئی دن آدمی پہ طاری رہ سکتا ہے، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ بیٹھ دکان چشم پر کئی دن۔ یہ ذرا امیج دیکھیے کہ کیسی ہے کہ بیٹھ دکان چشم پر کئی دن، اشک میرا ہوا تری والا۔ مطلب کسی بھی پہلو سے آپ اس کو جانچ لیں، یہ ہر پہلو سے بڑا شعر ہے، اور بڑے شعر کی تعریف یہ ہے کہ جس سے کہہ کے میر تقی میر کو فخر ہو۔ یہ بڑا شعر ہے، اور اس میں امیج ایک دم تازہ ہے، اس سے بننے والی تصویر ایک دم نئی ہے۔ اس میں جو مضاف بنائے گئے ہیں دکان چشم، وہ شاید اردو میں پہلی مرتبہ بنائے گئے ہوں، اور وہ محض کسی طرح کی سطحی اپج سے ایک نئی ترکیب نہیں بنائی گئی، بلکہ ایک نئی ترکیب ایجاد کی گئی ہے پوری دلالتوں کے ساتھ، پورے جوازات کے ساتھ۔ آپ سمجھے نا، یعنی کہ الل ٹپ نئی، محمل گفتگو کرنے والے سے زیادہ نئے لفظ کون بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بامانی گفتگو بھی ہو اور اس میں لفظوں کے نئے رشتے اور ترکیبیں ایجاد بھی ہو رہی ہوں، یہ زبان کے محسنوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دکان چشم الل ٹپ صادر ہو جانے والا کوئی فریز نہیں ہے۔ دکان کہتے ہیں کہ ایک ایسا کمرہ جس کے دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں، دونوں کو بند کر دو تو دو پٹ کہلاتے ہیں دروازہ۔ تو آنکھوں کی پلکیں جو ہیں یہ اس کے دو پٹ ہیں، تو دو کان اسے اسی لیے کہتے ہیں نا، اس میں دوئی ہوتی ہے، اس کے دروازے میں دو پٹ ہوتے ہیں۔ تو چشم کی مناسبت ظاہری دکان سے اسٹیبلش کر کے یہ ترکیب ایجاد کی ہے، واضح ہے نا؟ تو بیٹھ دکان، خیر یہ تو اس کی رعایت لفظی ہے، وہ دیکھیے گا بھی۔ بیٹھ دکان چشم پر کئی دن کا کوئی جواب ہے؟ اشک میرا ہوا تری والا، سبحان اللہ، یعنی شعلہ میرا ہوا گرمی والا، سورج میرا ہوا روشنی والا، دل میرا ہوا دھڑکنے والا، اشک میرا ہوا تری والا۔ یعنی کہ دکان چشم پر بیٹھ کر چشم کے اندر موجود تمام اثاثوں پر اپنا حق ملکیت اسٹیبلش کر لینے کے بعد، چشم کے گہوارے میں پوری طرح تربیت حاصل کر لینے کے بعد، پرورش پا لینے کے بعد، اب میرا آنسو کہلانے کا مستحق ہوا ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ کمال کا ہے۔ اور تری والا بھی کھولتا ہوں کہ تری والا ایک تو مطلب یہ کہ تری والا یعنی تر ہوا، اس کو آنسو ہونا میسر آیا۔ آنسو میں تری کے سوا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گویا اپنی ماہیت کے حصول میں کامیاب ہوا۔ دوسرا یہ کہ جیسے داغ کا ایک شعر ہے نا، جو ٹکڑے ہو نہ صحرا میں، جو پرزے ہو نہ گلشن میں، غریباں میں غریباں ہے نہ وہ دامن ہے دامن میں۔ آپ سمجھ؟ تو اشک بعض لوگوں کے صرف پانی کی ایک بوند ہوتے ہیں،
بعض لوگوں کے لیے وہ جو ہے، بعض لوگوں کے آنسو ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کے اشک پانی کی بوندیں ہوتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میرا آنسو بننا کوالیفائی کر گیا جب اس نے چشم کے گہوارے میں پرورش پانے کے دن پورے کر لیے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے؟ تری کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ تری والا، تری کا مطلب ہوتا ہے رونق والا، تری کا مطلب ہوتا ہے رنگینی والا، تری کا مطلب ہوتا ہے حیثیت والا. تو تب میرے اشک پہ ایک رنگ آیا، تب میرے آنسو میں ایک روشنی آئی، تب میرے اشکوں کی اہمیت بڑھی کہ یہ قلب عاشق کے اشک ہیں، یہ چشم عاشق سے ٹپکنے والے اشک ہیں، یہ دنیا کے جانے سے رونے والے کسی تھوڑ دلے کے آنسو نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اشک میرا ہوا تری والا. یہ بہت زبردست ہے. اور اے سراج اس زمین مشکل میں، پوری غزل نہیں پڑھ رہا ہے ایسے، وہ یہ تو غزل تو یہ پڑھنی ہے جو ابھی رکھی ہوئی ہے کہ اے سراج اس زمین مشکل میں کیا کرے فکر سرسری والا. اب اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یا تو یہ کہہ دیں کہ کیا کرے فکر سرسری والا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جس کی فکر سرسری ہے وہ کیا کرے، لیکن اس میں لسانیاتی حسن وہ نہیں پیدا ہوگا، وہ جدت اور جودت نہیں پیدا ہوگی جو آپ بغیر اضافت پڑھ کے اس میں محسوس کریں گے. کیا کرے فکر سرسری والا، کہ اتنی مشکل زمین میں لفظوں کو باندھنا، قافیے ردیف کا لحاظ رکھنا، مضامین کو جنریٹ کرنا، معانی کو پیدا کرنا، احساسات کی رو میں تصنع نہ پیدا ہونے دینا، یہ سب جو ہے سرسری فکر رکھنے والا کے بس سے باہر کی چیز ہے. فکر سرسری کیوں کہا ہے؟ فکر کے شعر میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جمالیاتی شعور کی وہ قوت جو اوجھل کو حاضر کروا دیتی ہے. منطقی تعریف میں فکر کا مطلب ہے کہ معلومات کی مدد سے مجہول کی طرف پیش قدمی کرنا. ٹھیک ہے نا. جمالیاتی یا شاعرانہ شعور میں فکر کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا حضور حاصل ہے اس حضور کو صحیح کام میں لا کر غائب کی پریزنس کا سامان کر لینا. تو جس آدمی کی یہ حس کمزور ہو وہ اس مشکل زمین پر پاؤں کیسے دھر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر بہرحال سراج نے جو ہے ادھیڑ عمری ہی میں شاعری چھوڑ دی اور بہت گوشہ گیری، گوشہ نشینی، زاویہ نشینی اختیار کر لی، اور یہ اپنی شاعری کے ذکر سے بھی شرماتے تھے. اور بس اتنا رہ گیا تھا کہ ان کی خانقاہ تھی، وہاں قوالیاں ہوتی تھیں. یہ چشتی سلسلے میں صاحب اجازت شیخ تھے، تو ان کے یہاں قوالیاں ہوتی تھیں، تو ان قوالیوں میں ان کا کلام بھی پڑھا، یا ان کا کلام زیادہ پڑھا جاتا تھا. اور یہ 2 زبانوں کے شاعر تھے، فارسی میں بھی کہتے تھے، اردو میں بھی کہتے تھے. فارسی کلام ان کا معمولی درجے کا ہے، اردو کلام جو ہے نا وہ ہماری روایت کی بنیاد میں پڑی ہوئی اینٹوں کی طرح ہے. وہ اینٹیں جو آج بھی حرکت کر رہی ہیں، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی بڑے سے بڑے اسٹرکچر کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں. یہ ہیں سراج اورنگ آبادی. اچھا، میری ایک تجویز ہے کہ اتنے بڑے شاعر کو ایک نشست میں کیا نمٹانا، ایک نشست ابھی ان کی دیگر محاسن پہ، دیگر چیزوں پہ کر لیتے ہیں. یہ جو غزل خبر تحیر عشق سن، اس پر اگلی نشست تمام کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایک اسپینش شاعر ہوا ہے پچھلی صدی کا،
بہت مشہور اور دنیا کے بڑے لیریکل شاعروں میں ہوا. وہ 28 برس کی عمر میں قتل ہو گیا تھا. اس کا نام تھا پابلو لورکا، گارسیا لورکا. پابلو تو نیرودا، ہاں لورکا اس کا نام تھا. اس کا شعری مجموعہ بہت چھوٹا سا ہے کیونکہ عمر ہی اس کی کم تھی. اسپین کی سول وار میں وہ مارا گیا تھا. وہ باقاعدہ ایک ایکٹیوسٹ تھا. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لیریکل شاعری کے، غنائی شاعری کے جو بہترین نمونے ہیں ان میں سے ایک لورکا کی نظمیں بھی ہیں. تو اس نے ایک اصطلاح بنائی تھی. اس نے کہا شاعری کو ڈوینڈی ہونا چاہیے. ڈوینڈی یہ اسپینش زبان کا ایک لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری جب تک وجد طاری نہیں کرے گی اس وقت تک شاعری کہلانا کوالیفائی نہیں کرے گی. وجد یا ڈوینڈی کہتے ہیں اس نقطۂ کمال کو جہاں آدمی کا موجود ہونا ایک حال بن جائے، تصور نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میری جو ایک اسٹیٹ آف آئی ایم نیس ہے وہ میرے کانسیپٹ آف آئی ایم نیس پہ غالب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈوینڈی کو ایکسپیرینس کر لیا، میں نے وجد کو ایکسپیرینس کر لیا. وجد کہتے ہی پانے کو ہیں. وجد کا لفظی مطلب ہے پا لینا. تو لورکا کی ڈوینڈی جو ہے وہ رہ رہ کر سراج اورنگ آبادی کو پڑھتے ہوئے یاد آتی ہے. اور اس میں کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ لوگ وجد عرفانی مضامین سے پیدا کرتے ہیں. اس شخص نے وجد انسانوں کے درمیان کار فرما استعداد تعلق کو حد کمال تک پہنچا کر پیدا کر کے دکھایا. یعنی انسانی سچویشن کو روحانی طور پہ وجدآور بنا دینا یہ کوئی معمولی کام ہے. یہ کام سراج اورنگ آبادی نے کر کے دکھایا. اب میں کچھ منتخب چیزیں سنا دوں گا. کچھ شعر ایسے سننے اور وہ ابھی آتا ہے. یار کوں اس زمانے میں کو کہتا ہے. اچھا میں تلفظ اب نیا ہی رکھتا ہوں، پرانا تلفظ نہیں رکھتا ہوں. یار کو بے حجاب دیکھا ہوں. دیکھا ہوں کا کوئی جواب ہے؟ یہ ماضی مطلق یا ماضی حالیہ، ماضی کنٹینیوس بھی ہے اور یہ ایک جیسے سطح مشاہدہ ہے جو گزر نہیں رہی، جس کا نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو ہونے کی طرح ہے، دیکھنے کی طرح نہیں ہے. آپ کبھی اپنے ہونے پہ غور کریں نا تو ہونا اپنی پیورٹی کے ساتھ ٹیمپورل ڈیویژنز نہیں رکھتا، زمانی تقسیم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے؟ ہونا ایک نقطہ اور ایک لمحہ ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ محبت ہوتی ہے نا کہ جو اپنے محبوب کو، اپنے ٹیمپورل زمانی محبوب کو غیر زمانی بنا دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کی محبت کے بغیر کیسے میسر آ سکتی ہے؟ یعنی اللہ سے تعلق ہی چیزوں میں غیر زمانی پن پیدا کرے گا نا. تو یار کوں بے حجاب دیکھا ہوں کہ میں نے دوست کو بے پردہ دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں خواب دیکھا ہوں. میں نے واقعاً یار کو بے حجاب دیکھا لیکن اس کی دید کی یہ شان وجودی تھی. یہ ایک وجودی حال کے طور پہ مجھ پہ منکشف ہوا. اس وجودی حال کو جب میں نے شعور میں لانے کی کوشش کی تو وہ شعور کی سماعی برداشت اور گنجائش سے زیادہ تھی. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ شعور کو سوالیہ حالت میں ڈال دیتی ہیں. آپ سمجھیں؟ اصل ہونا وہ ہے جو شعور کو بے بس کر دے اور شعور میں سوال چھوڑ جائے جواب کی بجائے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شعور وجود کے احاطے کو اپنے دائرے میں سمو نہیں سکتا.
تو بڑا شاعر، بڑا آرٹسٹ، بڑا قدرت اظہار رکھنے والا ہونے کے تجربے، بڑے تجربے سے گزرنے والا ہونے کے فہم کو اور ہونے کے حال کو ایک نہیں کر پاتا۔ جب تک تمہارا ہونا تمہارے ہونے کے فہم سے نہ بڑھ جائے تو تم نے ابھی رینگنا چھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یار کو بے حجاب دیکھا ہوں، میں سمجھتا ہوں خواب دیکھا ہوں۔ یہ عجب ہے کہ دن کو تاریکی، اب دیکھیے تصویر کیسی بنا رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے پوسٹ ماڈرنسٹ چیزوں کو توڑتے ہیں نا، تضادات کو جمع کرتے ہیں، تو یہ تو علل تب جمع کرتے ہیں، وہ معنی پیدا کرتے ہیں تضادات سے۔ یہ عجب ہے کہ دن کو تاریکی، رات کو آفتاب دیکھا ہوں۔ کہ یہاں جو چیزوں کے واقع ہونے کی اسکیم اور دائرہ اور انداز اور روایت ہے، یار کی بے حجابی نے اس پوری روایت دید اور اس پورے اسلوب واقعیت کو توڑ دیا، کیونکہ یہاں واقعاتی پن ہو، وجودی پن ہو، شعوری پن ہو، یہ سب زمان و مکان کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی بے حجابی نے اس زنجیر کو توڑ دیا، تو جیسے ہی زمانہ انڈو ہوگا، مکان منہا ہوگا، ویسے ہی سورج رات کو بھی چمکے گا اور دن میں تاریکی بھی چھا سکتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہ عجب ہے کہ دن کو تاریکی، یعنی یہ عجب ہے کہ میں نے باہر کی روشنی سے اسے نہیں دیکھا، اپنے اندر کی روشنی سے اسے دیکھا ہے، اور رات کو آفتاب دیکھا ہوں۔ یہ عجب ہے کہ زمین جب اپنے اندھیرے اور اپنی ظلمتوں پر سے بے قابو ہو جاتی ہے تو میرا دوست خود کو منکشف کر کے زمین کے اس عجز اور مجبوری اور جبر کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نسخہ حسن میں تیرے قد کو، اب وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، احساس کی صفائی، سلاست اور شدت، وہ دیکھیں احساس کی پیورٹی، کہ نسخہ حسن میں تیرے قد کو مصرعِ انتخاب دیکھا ہوں۔ کہ حسن کی ایک پوری کتاب ہے، حسن کے انسائکلوپیڈیا میں تیرے قد کا بھی اندراج ہے۔ جیسے آپ سمجھیں نا کوئی انسائکلوپیڈیا آف بیوٹی ہو تو اس میں ہزاروں حسینوں کا، ہزاروں مظاہر جمال کا، ہزاروں انداز حسن کا تذکرہ ہوگا نا، تو اس انسائکلوپیڈیا آف بیوٹی میں تیرے قد کا بھی مذکور ہوا ہے، لیکن تیرے قد کا اندراج اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ اندراج اس پوری انسائکلوپیڈیا میں سب سے منتخب چیز ہے، سب سے خاص چیز ہے۔ یعنی پورا انسائکلوپیڈیا آف بیوٹی اپنے تمام ایسنس میں سما گیا ہے تیرے قد کے اندراج میں۔ واضح ہے نا؟ اور مصرع کے دو معنی ہیں یہاں پہ۔ مصرع ایک تو وہ ہوتا ہے نا، شعر دو لائنوں کا ہوتا ہے، ہر لائن ایک مصرع ہے۔ مصرع جو ہے وہ تلی ہوئی تلوار کو بھی کہتے ہیں، اٹھی ہوئی تلوار کو بھی، کو جیسے الف کو مصرع کہتے ہیں، کھڑا ہوا ہے نا، تو جو چیز اٹھان پکڑ لے اور جس کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے اسے مصرع کہتے ہیں۔ یعنی کل کے اس جز کو مصرع کہتے ہیں جو کل سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ مصرع ہے کہ کوئی ہے تو سامنے آئے، اس طرح۔ تو اب ہوا سب سے فارغ التحصیل۔ فارغ التحصیل کتنا بھاری لفظ ہے، اس کو اتنا نرم کر کے شعر میں استعمال کرنا یہ بہت قادر الکلامی کی بات ہے، کہ اب ہوا سب سے فارغ التحصیل، بے خودی کی کتاب دیکھا ہوں۔ کہ جب سے میں نے بے خودی کی کتاب دیکھ لی ہے،
میں تمام کتابوں سے بے نیاز ہو گیا ہوں، تمام علوم سے مستغنی ہو گیا ہوں۔ فارغ التحصیل کا مطلب ہے کہ جسے اب کوئی اور چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو جب سے میں نے بے خودی کی کتاب دیکھی ہے، جب سے بے خودی میرا واحد حال اور میرے شعور کا واحد مسلمہ بنی ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ مجھے کوئی چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ پیالہ توڑ دیا ہے جو سمندر کے پانی کو محدود کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو آدمی اپنی IMness سے گزر جائے اس کو پھر کوئی چیز حاصل کرنے والی رہ نہیں جاتی۔ جیسے یار اس پہ ایک شعر میں اپنا بھی سنا دیتا ہوں، تو وہ ہے ذرا فارسی میں۔ نہ خواہ من کے چنا دارم و چنی دارم، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس یہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے، یہ بھی حاصل کر لوں وہ بھی حاصل کر لوں۔ نہ داشتن ہمگی رستو من ہمی دارم، نہ رکھنے میں سب کچھ آ جاتا ہے اور میں نہ داشتن ہی رکھتا ہوں، تو نہ ہونے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو لشکر عشق جب سے آیا ہے، لشکر عشق جب سے آیا ہے، ملک دل کو خراب دیکھا۔ اس پہ میر نے اس سے شعر بنایا ہے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ تو میر کا شعر صاف زیادہ ہے، بڑا زیادہ ہے، لیکن اس کا بیج یہ شعر ہے کہ لشکر عشق جب سے آیا ہے، ملک دل کو خراب دیکھا ہوں۔ ملک دل جب جنت میں اللہ کے حضور میں تھا تو اس کا حال خرابی نہیں تھا، اس کا حال ہجر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی دنیا میں یہ ملک دل آیا ہے، اس وقت عشق کے لشکر نے اس پہ دھاوا بولا ہے اور اس کا حال وصال سے فراق بنا دیا۔ تو وعلیکم السلام۔ ہم اردو ادب کی روایت میں ایک بہت اہم شاعر کا مطالعہ کر رہے ہیں جس طرح سے جی جناب، اس میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اردو زبان جو ہے ہمارے دور زوال کی یادگار ہے اور مغلوں کی بھی ہے بلا شبہ۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ مغرب میں سائنس میں ترقی ہو رہی تھی اور یہاں پہ ہم گل و بلبل کی شاعری کر رہے تھے اور زبان کی نزاکتیں اور اس طرح کی ساری چیزیں، اور اس چیز کا بھی نہیں کہ یہاں پہ ایجادات نہیں ہوتی اور وہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہے صنعت کی اور اس طرح کی ساری چیزوں کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ چیز کہ کیا یہ جو ساری سٹڈیز ہیں ان سے کار جہاں بانی میں کیا مدد ملتی ہے؟ مطلب اگر ہم انہیں رموز و نکات میں ہر وقت الجھے رہیں اور انہیں چیزوں میں جائیں تو ہمارا کس طرح ہماری ڈائریکشن میں یہ چیزیں کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہیں؟ بہت صحیح، بہت صحیح۔ ہم نے جو ہے وہ خود کو تعمیر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے زوال کا سبب ہمارے باہر کی دنیا کی چیزوں پر ہماری مس مینجمنٹ میں نہیں ہے۔ ہمارے زوال کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی جو تعمیر ملی تھی اس تعمیر کی دیکھ بھال اور اپنے آپ کو تعمیر کرنے کے نئے نئے مواقع ڈھونڈنے چھوڑ دیے۔ ویسٹ جو اب تقریباً ہر انسانی معاملے میں ماڈل بن چکا ہے، ویسٹ نے یہ دونوں کام ساتھ ساتھ جاری رکھے۔ ویسٹ نے جہاں شیکسپیئر کی تحقیق میں عمریں صرف کر دینے والے سینکڑوں لوگ پیدا کیے،
وہیں میٹر کے تجزیے میں عمریں کھپا دینے والے ہزارہ لوگ پیدا کیے. تو انہوں نے انفس اور اپنے تصور انفس کے مطابق، یعنی انسان کی ورکنگ کانشسنس کے تمام اجزاء کے تمام مطالبات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش نہیں کی تو کامیابی ناکامی تو دور کی بات، کوشش ہی نہیں ہوئی. تو انسان کا اپنی زبان اور اپنی ٹریڈیشن سے تعلق اور اپنے بارے میں جو اجتماعی اور انفرادی تصورات وہ رکھ کر خود کو ان تصورات کی روشنی میں ڈیفائن کرتا چلا جاتا ہے، ان تصورات کی نوک پلک درست کرنے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا رجحان ہمارے اندر سے غائب ہو چکا ہے. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سر سید اور ان کی تحریک کا ہے. ٹھیک ہے، تو سر سید نے مسخروں کی نسل پروڈیوس کی، اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی قومی تہذیب یا انفرادی شخصیت کی تشکیل کا کوئی آزادانہ نظام نہیں تھا. میری رائے بہت سخت ہے اس پوری موومنٹ پہ. تو ہم اپنی زبان اور اپنے شعور کی دیگر ہمہ وقت بیدار قوتوں کے مطالبات کو نظر انداز کرنے کی جس بری عادت کا شکار ہیں، اس طرح کی مصروفیات اس میں کمی لانے کا سبب بن سکتی ہیں. مثال طور پہ کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرے جمالیاتی تقاضے جو ہیں وہ سوائے گھٹیا پن کے اور کسی طرح سے پورے نہیں ہو رہے. میری جمالیاتی اور اخلاقی اقدار میں ایک ٹکراؤ اور تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یعنی مجھے اپنی اخلاقی تسکین کے لیے جمالیاتی ذوق کو فراموش کرنا پڑتا ہے، اور جمالیاتی تسکین کے لیے اخلاقی قدروں کو پامال کرنا پڑتا ہے. تو جہاں اخلاقی اصول اور جمالیاتی اقدار میں تنازع اور تصادم پیدا ہو جائے، اس تہذیب کو کوئی بھی نظریہ یا کوئی سائنس بچا نہیں سکتی. واضح ہے نا. ابھی ہم ویسٹ پہ کریٹیکل ہو کے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ان کا حال ہم سے زیادہ پتلا ہے، لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں صرف. تو جمالیاتی وجود ان نوٹسڈ، ان ریکگنائزڈ ہو کر اگر رہے گا تو ہم انسانوں کی طرح رہنا بھول جائیں گے اور چیزوں کو ایک ہائر پرسپیکٹو سے دیکھنا فراموش کر دیں گے. تو یہ چیزیں کم از کم کچھ نہ صحیح ہمارے شعور اور ہماری زبان کے درمیان تعلق کی گہرائیوں کو ایکسپلور کرنے کے کام آ سکتی ہیں. ہمیں جمالیاتی اٹھان دینے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. کسی آدمی کی پہچان اگر کرنی ہو نا، تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنا ذہین اور کتنا غبی، یا کتنا کاہل اور کتنا چست ہے، یا کتنا با اخلاق اور کتنا بد اخلاق ہے. یہ سب چیزیں اس کی تعریف پر، اس کی اپریسیشن پر، اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن اگر اندر سے دیکھنا ہو کسی آدمی کے بارے میں، اس کی شخصیت کے جوہر کو دریافت کر کے اس پر فیصلہ کرنا ہو، تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کا جمالیاتی ذوق کیسا ہے. اگر اس کا جمالیاتی شعور کاغذ کے پھولوں کے ایک گلدستے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور اخلاقی مکروہات سے تسکین حاصل کرنے والا ہے، تو اسے نہ کوئی وہ خودکشی پہ تلا بیٹھا ہے. تو آدمی کی اصل پہچان اس کے ذوق سے ہوتی ہے، اس کے فہم سے نہیں ہوتی، اس کے حال سے ہوتی ہے، اس کے قال سے نہیں ہوتی. تو حال کی تشکیل میں، ذوق کی تعمیر میں سب سے فیصلہ کن عنصر جمالیاتی شعور ادا کرتا ہے.
تو کم از کم اگر ہم اپنے جمالیاتی شعور کی بیداری کا سبب پیدا کر جائیں نا، تو اس سے 2 فائدے فوراً ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ چیزوں کو دیکھنے کا نیا تناظر پیدا ہو جائے گا، اور ایک وحدت حال حاصل ہو جائے گی، ایک ایسا حال جو اپنی بناوٹ میں سبلائم ہے اور اپنی ورکنگ میں وہ تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سبلیمٹی کے ساتھ چیزوں سے متعلق ہونا سیکھ جائیں تو یہ غالباً ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے، ہمارے بہت سارے تنزلات کا علاج ہے یہ۔ تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ کم از کم ادب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، یا کسی بھی پہلو سے، کسی بھی معیار سے اس بات کو ایک مشن کے طور پہ چلایا جائے کہ ہمارے جمالیاتی اور اخلاقی اور علمی اقدار میں کوئی تصادم نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت اس وقت کرائسس میں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں جس نے بھی جو بڑا کام کیا ہو، جس طرح کا بھی بڑا کام کیا ہو، منفی یا مثبت جس طرح کی بھی عظمت اچیو کر کے دکھائی ہو، وہ ادبی ذوق بہت زیادہ رکھتا تھا، چاہے وہ سائنسداں ہو، چاہے چنگیز خان ہو، چاہے ہٹلر ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ جمالیاتی طور پر بہت میچور لوگ تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت میں اگر فلفلمنٹ کا حال نہیں ہے نا تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرے اندر سرشاری تسکین اور فلفلمنٹ کے تمام چینلز جو ہیں وہ میرے جمالیاتی ذوق اور شعور سے ہو کر گزرتے ہیں۔ میں اللہ کا اچھا بندہ نہیں ہو سکتا اگر میرا ذوق جمال اچھا نہیں ہے۔ میں قرآن کا قاری نہیں ہو سکتا اگر میری ادبی تربیت بہت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ادب کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن لفظوں کا معجزہ ہے جو الفاظ کی دیگر کرامتوں سے مناسبت پیدا کر کے اپریشیٹ زیادہ کیا جا سکتا ہے، ادب کی کتاب نہیں۔ یہ جو شعر کی تشریح کرتے ہوئے معنی پیدا کیے جاتے ہیں، تو یہ کیا متکلم کی منشا بھی یا اس کی مراد میں بھی اتنا مطلب کہ وسعت ہوتی ہے، یا بعد میں آنے والے ذہن اس کو اتنے رنگ دے دیتے ہیں؟ اگر تو مطلب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ ایسی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر وہ شاعر اتنا سوچ کے کیا یہ سارا کچھ کہتے تھے شعر، پھر تو انہیں دن لگتے ہوں گے ایک شعر کہنے، اور اگر انہوں نے شعر ایسے ہی کہہ دیا تو یہ معنی تو بعد میں پیدا ہوئی، ان کے ذہن میں بھی پہلے نہیں تھے، تو وہ بڑا شاعر کیسے ہو گیا؟ مطلب وہ تو اس کی ایک فطری صلاحیت ہوگی۔ صحیح، جس طرح زرخیز زمین ہوتی ہے اس پہ ہر بیج اگاتا ہے۔ بڑے شاعر کی پہچان یہ ہے کہ میرے اندر احساسات اور تصورات کی جتنی بھی سکت پائی جاتی ہے وہ اس میں صرف ہو جائے تو وہ اجنبی نہ معلوم ہو، وہ اوپری نہ لگے۔ یعنی بڑا شعر ایک بڑے برتن کی طرح ہوتا ہے جس میں مطلب ایک پہلو سے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ شاعری میں میننگ انٹینشنل نہیں ہوتے، شعر گوئی کا پورا عمل ارادی نہیں ہوتا۔ جیسے افلاطون اگر کہے کہ دنیا کو دیکھو، اور یہی حکم شباب کے ایرانوی بھی دیں کہ دنیا کو دیکھو، تو اس کے معنی بدل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ متکلم کا اعتبار لفظ کا سبسٹنس آف میننگ ہوتا ہے، لفظ کا اصل مطلب اس کا متکلم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اس کے رب۔ تو شعر کا معاملہ یہ ہے کہ شعر پہ یہ بحث پرانی ہے کہ یہ ارادی تخلیق ہے یا غیر شعوری ہے، تو زیادہ رجحان یہ ہے کہ یہ آمد ہے، یہ غیر شعوری ہے، اور جس شعور پہ ہوتی ہے اس شعور سے مناسبت رکھنے والے معانی اور ان الفاظ کی علامتی معنویت سے مشابہت رکھنے والے مطالب اس سے اخذ کیے جائیں گے، اور اس دعوے
یا اس کے بغیر کہ یہ مراد متکلم ہے. شعر کو اس جستجو سے نہیں سمجھا جاتا کہ مراد شاعر کیا ہے. یہ ہے کہ شعر کی اپنی استعداد معنویت کتنی ہے. ورنہ تو ہم شعروں کو اپنے زمانے کی اصطلاحوں میں سمجھتے ہیں، وہ اصطلاحیں ہی اس شاعر کے لیے نامعلوم ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو شاعری ایک میننگ سچویشن میں آ کر اپنی مناسبت سے معنی دینے لگتی ہے. اس کا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے کسی بڑے شاعر کا. کوئی صاحب وہ جانتے ہوں اگر وہ عربی و شاعری وغیرہ، تو ایک شاعر کا ہے، بڑے شاعر کا، کہ وہ ایسے ہی گزر رہے تھے تو ایک استاد صاحب اپنے شاگردوں کو اسی شاعر کا شعر سمجھا رہے تھے. بڑی دقت خیال کے ساتھ انہوں نے وہ شعر سمجھایا تو شاعر سنتا رہا اور اس نے کہا کہ او ہو یہ معنی تو مجھے بھی نہیں معلوم تھے. اور اس نے یہ معنی قبول کیے، مطلب رشک سے قبول کیے. دوسرا ایک واقعہ ہے غالب کا، غالب اور مفتی صدر الدین آزردہ کا. تو غالب سے کسی نے کسی پچھلے شاعر کے شعر کا مطلب پوچھا تو غالب نے وہ مطلب بتا دیا. تو وہ صاحب بہت پڑھے لکھے تھے، مفتی صدر الدین آزردہ کے شاگرد تھے. وہ پہنچ گئے مفتی صاحب کے پاس، کہا کہ جناب میں نے آج غالب سے ایک ایسے شعر کا مطلب پوچھا جس کے معنی خود شاعر بتا چکا تھا. تو غالب کیونکہ زیادہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں تو انہیں نہیں معلوم تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک بالکل مختلف مطلب بتا دیا. تو مفتی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم دونوں معنی بتاؤ، دونوں شرحیں بتاؤ. تو اس نے دونوں بتائیں تو کہا شاعر جاہل تھا، مطلب وہی ہے جو غالب کا ہے، ورنہ شعر دو کوڑی کا ہے. تو یہ روایت ہے. شعر فہمی مراد شاعر کی جستجو سے نہیں پیدا ہوتی، مطلب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، صرف اس کی قدرت کلام دیکھی جاتی. وہ اچانک یا تکے میں نہیں ہوتی. یعنی لفظوں کے بیچ میں معنوی اور صوری مناسبتوں کا ایک نظام چلا دینا، یہ قدرت کلام کی بات ہے اور فنکاری کی بات ہے، اور یہ بہت آبجیکٹیو چیز ہے. تو اس سے اس شاعر کے مرتبے کا اصل میں پتہ لفظوں کے درمیان نظام تعلق کی تعمیر سے چلتا ہے. باقی اس کے احوال اور معانی وہ اس کی تاثیر کا حصہ ہوتے ہیں، تفہیم کا نتیجہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. دین میں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے نا کہ قرآن کے الفاظ سے کسی نے کچھ معنی نکالے، ایک عالم دین نے، تو دوسروں نے کہا بلاغت یا اصول فقہ، تو انہوں نے کہا یہ نہیں نکلتا. مطلب ایک کریٹیکل پروسیس ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کیا ادب میں بھی ایسا ہے کہ کوئی صاحب ایک شعر سے معنی پیدا کر رہے ہیں؟ مطلب اردو ادب میں کوئی ایسا تنقیدی ہے ایک روایت کے یہ نہیں نکل رہے تھا؟ ہاں یہ نہیں نکل، لیکن اس میں نہیں نکل رہے کا ثبوت اس شاعر کا کوئی دوسرا بیان نہیں ہوتا. نہیں نکل رہے کا ثبوت سیمینٹکس ہوتے ہیں، علم معنی ہوتا ہے، الفاظ کا علم ہوتا ہے، اس علم کی فنی روایت ہوتی ہے، لغت ہوتی ہے وہ. لیکن یہ کوئی نہیں دلیل پیش کرتا کہ شاعر نے مجھے یہ بتایا تھا. بلکہ فیضی یا کس کا اس کا بھی ایک شعر ایک استاد بتا رہے تھے تو اس نے بڑے حیرت سے کہا شعر مرا بمدرسہ کے برد، کہ میرا شعر تو مشاعروں میں واہ واہ سننے کے لیے تھا، اس کو عالموں کے پاس کون لے گیا کہ انہوں نے اس کو معنوی معراج تک پہنچا دیا. یہ فیضی کا ہے. تو اور ویسے بھی شاعری شعور اور قلب پر مرتب ہونے والی بامعنی تاثیر پیدا کرتی ہے. شاعری مفہوم کی منتقلی نہیں ہے، شاعری احوال کی منتقلی. ایسے احوال جن کو شعور معنی کے طور پہ قبول کرے، دل احوال کی حیثیت سے جذب کرے. یہ انشاءاللہ یہ جو غزل ہے یہ اس کی معراج ہے جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے تھے، نہیں پڑھ سکے. صاحب آپ نے
بات کی تھی ذوق کی بھی اور جمالیات کی بھی. تو بالخصوص جس طرح کے ماحول میں ہم وقت گزار رہے ہیں اور جس طرح کی تربیت سے ہم گزر کے آئے ہیں اس میں یعنی بہت سی کمی پائی جاتی ہے. لیکن جو نسل پیچھے آ رہی ہے, بچے جو ہیں, ان میں آپ کچھ رہنمائی دے سکیں گے کہ ان کی اندر ذوق جمال کیسے پیدا کیا جائے, اسے کیسے پروان چڑھایا جائے, اس کے لیے کوئی ایسے رہنما اصول کہ جن کو ہم لوگ اختیار کر سکیں, بچوں میں یہ چیز شروع دن سے ہم ڈال سکیں. اسی سے متعلق سوال تھا میرا کہ ایک فرگیٹفلنیس ہے اوورآل پچھلے جو ہماری تربیت تہذیب ہے اور جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نہیں پیدا کر پا رہا اوورآل جو جمالیاتی جو ایک اور کیا دوسرا کیا یہ مطلوب بھی ہے کہ پوری سواد اعظم کی سطح پہ لوگوں میں ہو, یا یہ ہے کہ اٹس آلویز ریسٹرکٹڈ ٹو سم کلاسز ویئر, یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے. ہاں, ہر چیز اپنی مکمل صورت میں تو تھوڑے ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے نا. تو پوری تہذیب کو چلانے والی قوت تھوڑے ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے, باقی لوگ اس سے مستفید ہونے والے ہوتے ہیں. تو لیکن جمالیاتی ذوق ایک سطح پر ہر ایک میں ہونا ضروری ہے, ورنہ یہ کہ وہ اپنے آپ سے خوش نہیں رہے گا, اپنے آپ سے مطمئن نہیں رہے گا, کبھی نہیں رہے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے 2 چیزوں سے مانوس کیجیے. ایک تو یہ چیزوں سے کہ یہ دیوار بڑے اچھے رنگ کی ہے, یہ چشمہ جو ہے اتنے لاکھ روپے کا ہے تو لہٰذا اچھا ہے, یہ گھڑی اتنے کروڑ روپے کی ہے تو لہٰذا اچھی ہے. اس شیطنت سے نکالیں لوگوں کو, بچوں کو اس میں نہ پڑھنے دیں, اور ان کو 2 چیزوں سے مانوس کرنے کی کوشش کریں. ایک لفظ جس میں وہ تخیل ڈال سکیں, جس کو وہ اپنی مرضی سے غلط سلط استعمال کر سکیں, ٹھیک ہے نا. لفظ کے بارے میں ان کے اندر ایک احساس ملکیت پیدا کر دیجیے, ٹھیک ہے نا. دوسرا نیچر, یہ پیڑ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں, یہ چاند اچھا لگ رہا ہے یا نہیں, تو اس کے اچھے لگنے کی طرف اسے متوجہ کریں بچے کو, کیونکہ بچے کا پورا نظام جو ہے نا وہ کشش اور کراہت کے اصول پہ چلتا ہے, وہ ذہن نہیں اس میں شامل ہوتا. تو آپ چیزوں کو پرکشش اور پرمعنی ساتھ ساتھ بنا دیں تو اس کا جمالیاتی شعور انشاءاللہ اچھی نشو و نما کے ماحول میں چلا جائے گا. اس کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ لفظ کو فکشنائز کرنا سیکھ جائے, کہانی کہنا سیکھ جائے, لفظ سے جیسے ایک زندہ تعلق پیدا کریں. اور دوسری یہ کہ نیچر سے, دیکھو آسمان کتنا نیلا ہے, تم آسمان دیکھا کرو, شام کو بھی دن میں بھی بدل جاتا ہے. سورج کو تشبیہ دو. جس دن آپ کے بچے نے ایک آبجیکٹ کو تشبیہ دینے کا مظاہرہ کر دیا, اس دن آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جمالیاتی شعور کا بیج پڑ گیا. اور صاف رہنا. ان 2 کے علاوہ ایک چیز ہے صفائی پسندی. صفائی ایک عجیب چیز ہے. وہ جو حدیث شریف کی سند مجھے نہیں معلوم, جو صفائی کو نصف ایمان فرمایا ہے, وہ کیا سند صحیح ہے؟ ہاں, مطلب پاکیزگی. ہاں, تو یہ عجیب چیز ہے. ہاں, یہ چلو آگے چل کے کچھ ہو. ہاں, ویسٹ کے اندر تو کئی فنکار اس طرح کے ہوتے ہیں جو باقاعدہ گندے ہوتے ہیں. ہاں, اس وجہ سے ان کا حسن ہاریزنٹل ہے, وہ ورٹیکل نہیں ہے. تو جس حسن میں وہ نہ ہو نا, ورٹیکل نہ ہو, وہ حسن نہیں ہے, وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. یا اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ سر سید احمد خان پہ بڑی ٹف آپ کی اوپینین ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے زیر اثر جو اسکول آف تھاٹ وجود میں آیا, الطاف حسین حالی اور پھر بعد میں شبلی, وہ سارے کے سارا, اور اس کے نتیجے میں جو ادارے بنے وہ سارے مسخرے پن کے ثبوت ہیں.
छोटे लोग पैदा करने के कारखाने बन गए। और खासी सख्त राय, चाहें तो इस पे एक नशस्त रख लें। हाँ, मेरी काफ़ी सख्त राय है और मुझे इस बात से सख्त राय रखने के बावजूद दिलचस्पी है कि कोई मुझे गलत साबित कर दे, इस्लाह करे। मतलब अटल राय नहीं है, सख्त है। ज़ुबान के मुताले में हम इस तरह के लफ्ज़ के तो कायल रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, इस तरह के मानी के भी कुछ उसूल होंगे। लेकिन लफ्ज़ की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ज़हनी मानी के कबील से, मीनिंग और मीनिंगफुलनेस। मीनिंग कॉमन होती है, जनरल होती है, यूनिवर्सल होती है। मीनिंगफुलनेस इंडिविजुअल हो सकती है। और तमाम आर्ट वगैरह, अदब वगैरह लफ्ज़ की मीनिंगफुलनेस पर गुजारा करते हैं, उसकी मीनिंग की पाबंदी नहीं करते। अच्छा, जब आप अल्लामा कहते हैं, मैं समझता हूँ किसी और को मुखातब कर रहे हैं। इरशाद इरशाद। मैं बस ये पूछना चाहता कि जो इस वक्त हमारे माशरे में एक जनरली जो जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीर के जो मज़ाहिर हैं या टूल्स हैं, यानी उसके ऊपर भी हमारे यहाँ बातचीत चलती रहती है और फिर इस पर भी बहस होती है कि ये इसका ताल्लुक़ ज़ौक़ से है। और तो इसमें भी कोई यानी ख़ास तौर पर ये मज़हबी तनाज़ुर में पूछ रहा हूँ कि इसमें भी कोई राय यानी हम तयक्कुन के साथ कह सकते हैं, या ये भी कि ठीक है कुछ का कुछ ज़ौक़ है, कुछ का कुछ ज़ौक़ है, कोई इस चीज़ को समझता है कि जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीर हो रही है, दूसरे के नज़दीक वो समझता है कि नहीं ये जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीर नहीं हो रही, ये लज़्ज़त परस्ती है, कोई और चीज़। तो इसमें एक कन्फ्यूजन जो है वो उसमें ज़रा हुस्न हक़ के ताबे होता है और इसमें सही गलत के वाज़े मेयारात हैं, वो सब्जेक्टिव नहीं है। यही तो कह रहा हूँ कि हमारे अखलाक और हिस्से जमाल में तसादुम है कि अब एक आदमी जो है वो डांस देखने का उसका दिल चाह रहा है, तो वो बजाय इसके कि इसको कमज़ोरी समझ के कहीं 2-4 मिनट कमज़ोरी को गुजारा है, वो इस पे पूरा एक डिस्कोर्स बनाता है, पूरी लॉजिक बनाता है और चैलेंज देता है कि ये कहाँ मना है। मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये सब नहीं, तो हक़ की आउटर प्रेजेंस जमाल है, हक़ की इनर प्रेजेंस खैर है, और ये दोनों मशरूत हैं हक़ से। ठीक है, तो अखलाक भी मशरूत है, अखलाक भी गैर मशरूत नहीं है। जो ख़ास तौर पे सियासी इस्लाम, सॉरी मैं टर्म हो सकता है गलत होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल इस्लामिज़म है इस यही धड़ाम से गिरा है कल्चर पे, क्योंकि वो लीगलिस्टिक हैं बड़े, एंड जैसे ही वो उनके पास इन्फोर्समेंट आती है, दे स्टॉप एलिमिनेटिंग कल्चर, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो उससे हो सकता है वो कुछ दुरुस्त ना भी हो, लेकिन एज ए होल चुनाचा आप देखेंगे कि या तो वो बुद्धा के मुजस्मे तोड़ेंगे सबसे पहले, या सबसे पहले बोर्ड तोड़ेंगे। हाँ, वजह यही गलत तस्वुर है दीन का। हर नज़रिया, एक तो ये कि बाइंडिंग होता है, हर नज़रिया चाहे वो मज़हबी हो या गैर मज़हबी हो, एक बाइंडिंग जजमेंट होता है। उसको देखना ये चाहिए कि ये बाइंडिंग जजमेंट अगर मेरे कल्चर में कुछ करेक्शन कर रहा है तो वो ग्रोथ के उसूल पे कर रहा है या डिस्ट्रक्शन के उसूल पे कर रहा है। तो इस्लाम कल्चर को चेंज करता है ग्रोथ के उसूल पे, डिस्ट्रक्शन के उसूल पे नहीं। करेक्ट ज़रूर करेगा।